السلام علیکم۔ لفظ طاغوت بہت ریسرچ کری میں نے اس لفظ پہ، اس لیے، اور واقعی اس سے پہلے جو ہے طاغوت صرف پڑھا ہے میں نے، لیکن اس طرح سے ریسرچ کر کے سمجھا نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے۔ تو طاغوت جو ہے، جب میں نے اس کو گہرائی میں گئی ہوں تو مجھے تو ایسا لگا کہ ہم سب کے اندر ایک طاغوت ہے، اور اس طاغوت کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ سے اور اس کی مخلوق سے دور کرتی ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ وہ عبادتیں کرے، روزے کرے اور رکھے اور مر جائے، اس لیے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس انسان سے اس نے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، اور انسان جو ہے ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھا ہے جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کیا، ایک دوسرے اس کائنات کو اس دنیا میں خوبصورتی بھرنے کے لیے تخلیق کیا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وسیلے بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، کسی انسان کو بے انتہا دولت دی اور کسی کو نہیں دی، تو جس کو بے انتہا دولت دی تھی اس کو چاہیے تھا کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا، کچھ اس طرح سے ہیلپ کرتا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی اس طرح ہیلپ نہیں کی ہے، جی لنگر خانے کھول دیے ہیں یا ایسا کر دیا کہ جی ہاں جی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے دو، انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ صحابہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی تلقین کی۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میرے پاس کوئی کام نہیں، میں بہت غریب ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ عثمان غنی جیسا تو کوئی غنی ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ ایک اشارہ کرتے تو غنی ان کے اتنی مدد کر دیتے کہ وہ اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوتی، لیکن آپ نے کہا نہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس صرف دو چیزیں ہیں، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں، ایک پلو ہے جس پہ میں سوتا ہوں۔ آپ وہ لے آئے اور آپ نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو اس سے یہ جو چیزیں خرید لے؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میں اس کا 1 درہم دوں گا، ان کا نہیں کوئی اور ہو جو اس سے زیادہ دے سکتا ہو، تو پھر ایک نے کہا میں 2 درہم دوں گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 2 چیزیں اس کو دے دی۔ اب 2 درہم میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ایک خنجر خرید کے دیا، کلہاڑی جسے کہتے ہیں وہ خرید کے دی، اور ایک رسی خرید کے دی، اور آپ نے کہا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس طرح سے اس رسی کے ساتھ باندھو اور اپنا گزر بسر کرو۔ تو ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم طاغوت طاغوت کرتے رہیں، اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے طاغوت طاغوت کرنا بہت آسان کام ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو جلتی دھوپ میں کام کر رہے ہیں، جن کے گھروں میں اے سی نہیں ہے، وہ راتوں کو سو نہیں سکتے، ان سے پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، طاغوت کیا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے طاغوت طاغوت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، وہ تھوڑا باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں اور ان کی ہیلپ کریں، اور اپنے اندر سے وہ طاغوت پنا جو ہے وہ ختم کریں۔ طاغوت جو ہے نا بس یہ کفریہ نظام نہیں ہے کہ بس یہ کفر، اللہ کا کفر کر دیا، منع کر دیا، طاغوت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک ٹھہرانا ہی نہیں ہے ہم نے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ان کے لیے تو ہم خود طاغوت بن کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا جو اوپر کا طبقہ ہے وہ سب کا سب طاغوت بنا بیٹھا ہے ان غریبوں پہ، غریب اپنے بچے بیچ رہے ہیں اس نظام کی وجہ سے، غریب اپنی زندگیاں گردے بیچ دیتے ہیں اپنے کہ کسی طرح ہمارا گھر چل پڑے۔ تو پلیز ان سب کے لیے آپ ہیلپ کریں، ان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ صرف ایک آپ بحث چھیڑ دیں طاغوت کی اور اس کے اوپر سارے دنیا کو لگا دیں جی، اور سارے پاکستانی پاگل ہوں گے طاغوت کیا ہے، طاغوت کیا ہے۔ تو بس طاغوت یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں ہے، آپ ایون کہ وہ آپ کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، ایسی خواہش کہ جس کے بنا پر آپ کسی مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کا اچھا سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی جو ہے نا طاغوت بنے میں آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔